بحیثیت مجموعی یہاں کی صورتحال ہماری توقع سے خاصی مختلف نکلی تھی۔ سب سے بڑا سیٹ بیک تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ایس پی صاحب ڈاکوؤں پر چھاپا مارتے، ڈاکوؤں نے ان پر چھاپا مار دیا تھا، اور اب چھاپا مار پارٹی اپنی گاڑیوں اور اسلحے سے محروم ہو کر نشے میں چور یہاں بند پڑی تھی۔ دوسرے، عیسیٰ جان کے اس ڈیرے پر مجرمان باصفا کی تعداد ہمارے اندازوں سے زیادہ تھی۔ نبیلہ نے بتایا تھا کہ یہاں کم و بیش 100 افراد ہیں۔ 100 نہ بھی ہوتے تو 60-70 کہیں نہیں گئے تھے۔ الٹے لینے کے دینے پڑنے والا محاورہ یہاں صادق آ رہا تھا۔ شنکر شکرا اور عیسیٰ جان وغیرہ پر قابو پانا تو بات کی بات تھی، پہلے تو یہاں سے نکلنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ نبیلہ ایسے موٹے دماغ کی نہیں تھی کہ صورتحال سمجھ نہ سکتی۔ وہ جان چکی تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی پلان نہیں جو جادو کی چھڑی کا کام کرے اور ہم یہاں سے جان بچا کر نکل جائیں۔ صرف اسے تعاون پر آمادہ کرنے کے لیے میں نے پلان کی بات کی تھی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ نبیلہ اور میں ایک دوسرے پر اعتماد کر رہے تھے، تاہم اس دو طرفہ اعتماد کے حصول کے سوا یہ جدوجہد ناکام ہی رہی تھی، اور اب نبیلہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار کا خلا ایک جان لیوا زخم کی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ نہ یہ رفو ہو سکتا تھا، نہ اسے ٹانکے لگ سکتے تھے، اور پردہ پوش رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ آخر نبیلہ کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ یہ تمہارے سوچنے کی نہیں، ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ دیوار ہم نے پھاڑی ہے۔ تم چیخنے چلانے اور دروازہ پیٹنے کے سوا کر کیا سکتی تھی، اور وہ تم نے کیا ہے۔ اس کے بعد تم صدمے سے بے ہوش ہو گئیں، صبح تک بے ہوش ہی رہی ہو۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ لیکن آپ دونوں کا کیا ہوگا؟ وہ عیسیٰ جان تو آپ سے بہت بری طرح پیش آئے گا۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی برا ہوا، بہت برا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہ گئی۔ دیکھو نبیلہ، خواہ اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم خود دیکھیں گے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اچانک ہم دونوں کو بری طرح چونکنا پڑا۔ کچھ فاصلے پر باتوں کی مدھم آواز سنائی دی، پھر کوئی بھاری بھرکم قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دنیا جہان کا خوف نبیلہ کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے میں مر گئی، عیسیٰ جان آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی چکرایا، لیکن پھر خطرات سے ٹکرانے والی ترنگ میرے اندر بیدار ہو گئی۔ میں نے دیکھا لکڑی کی الماری بالکل ٹھیک جگہ پر فٹ تھی، خلا کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور فرش پہ گرنے والا ملبہ بھی الماری کے نیچے چھپ گیا تھا۔ میں نے نبیلہ کے کان میں تیز سرگوشی کی، میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، دروازہ کھلے گا تو باہر نکل جاؤں گا، گھبرانا مت ورنہ بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ باہر دروازے کا تالا کھولا جا رہا تھا۔ کھانسی کی آواز سے اندازہ ہوا کہ تالا کھولنے والا عیسیٰ جان ہی ہے۔ کنڈی گرا کر اس نے دروازے کو دھکیلا، مگر اندر سے بھی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے دستک دی اور ملائم آواز میں بولا، او شہزادی، ہم تمہارا عیسیٰ جان ہیں، دروازہ کھولو۔ وہ ہلکے سے نشے میں تھا۔ نبیلہ کا چہرہ مٹی ہو رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں سوالیہ انداز سے میرے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ 1-1.5 گھنٹے کی رفاقت میں اس نے مجھ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی قابل اعتراض چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے۔ وہ دروازے کی سمت بڑھتی ہوئی خوابدیدہ لہجے میں بولی، اچھا آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے لالٹین کی لو نیچے کی اور دیوار سے پشت لگا کر چوکھٹ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں نبیلہ کا نقرئی چوڑیوں والا ہاتھ فضا میں اٹھا اور حنائی انگلیوں نے باہم جڑ کر شٹخانی کو تھام لیا۔ فیصلے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، عیسیٰ جان اندر آیا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بس یہ ایک ساتھ کا کھیل تھا۔ عیسیٰ جان نے اندر جا کر جو ایک ساتھ اپنی منظور نظر کو دیکھنے میں صرف کی، وہ میرے کام آ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر دروازہ بند کرتا، میں اس کے دائیں پہلو سے بال بچتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی مجھے اپنے دائیں جانب ایک سایہ نظر آیا۔ یہ عیسیٰ جان کا کارندہ تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچنے کا نہیں، حرکت میں آنے بلکہ حرکت میں رہنے کا وقت تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے جو میرا مومنٹم بنا تھا وہ ابھی تک برقرار تھا۔
اسی مومنٹم کو بڑھاتے ہوئے میں نے جست کی اور 14-15 فٹ کا فاصلہ پھلانگ کر پہرے دار پر جا پڑا۔ میرا بچاؤ اسی صورت میں تھا کہ پہرے دار کی آواز نہ نکلے، اور میں اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر آیا اور میں اسے اپنے جسم سے دھکیلتا ہوا ہموار زمین پر آ گرا۔ یہی وہ وقت تھا جب عیسیٰ جان دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا رہا تھا۔ پہرے دار کے گرنے اور اس کی رائفل زمین سے ٹکرانے کی صدا زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن ایسی معمولی بھی نہیں تھی کہ کسی کے نوٹس میں نہ آ سکتی۔ خاص طور پر عیسیٰ جان سے خطرہ تھا جو وقوع سے قریب تر تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے تڑپتے پھڑکتے پہرے دار کو گھسیٹا اور چشمے کی طرف میمیانی کے گھنے پودوں میں لے گیا۔ وہ اپنے ہونٹ میری ہتھیلی سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور اس کی یہ کوشش کسی بھی لمحے کامیاب ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی تنومند گردن اپنے بازو کے مخصوص داؤں میں جکڑی اور معمولی کوشش سے اسے انٹا غفیل کر دیا۔ بعد ازاں مجھے اپنی اس کارروائی پر افسوس بھی ہوا، کیونکہ پہرے دار ہوش میں رہتا تو مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کر سکتا تھا۔ کم از کم یہی پتہ چل جاتا کہ شنکر ڈیرے پر ہے، اور اگر ہے تو کہاں ملے گا۔ اب پہرے دار کو ہوش میں لانے کی کوشش فضول تھی، بلکہ یہ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ آئندہ ہوش میں آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ بے طرح مزاحمت کر کے نہ صرف میرے کام سے گیا تھا، بلکہ ممکن تھا کہ اپنے بھی کام کا نہ رہا ہو۔ وہ بہت گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھیں اد کھلی تھیں اور ان میں صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی اس کی کمر سے گولیوں والا بیلٹ کھولا اور اپنی کمر سے باندھ لیا۔ رائفل لوڈڈ تھی۔ میں نے اسے چیک کر کے کندھے سے لٹکایا۔ پہرے دار کی جامع تلاشی کے دوران ایک ٹارچ اور پیش قبض نما خنجر بھی میرے ہاتھ لگا۔ میں نے یہ چیزیں اپنی جیکٹ میں منتقل کر لیں اور پیش آمدہ ہنگامے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ اچانک مجھے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر تاریکی میں ایک خوابدیدہ سی آواز ابھری، بالی خان! کوئی بالی خان کو پکار رہا تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ رہا کہ بالی خان وہی ہے جو میرے پہلو میں بے سود پڑا ہے۔ کچھ دیر پہلے نبیلہ نے بھی اسی بالی خان کو آوازیں دی تھیں۔ اس وقت بالی خان نے سنتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا، اور اب وہ سننے سے معذور تھا۔ بالی خان کو آوازیں دینے والا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں زمین پر بیٹھے بیٹھے اوندھے منہ لیٹا اور تیزی سے ایک طرف رینگ گیا۔ چند فٹ آگے جا کر میں نے رخ اس طرح پھیرا کہ میرا چہرہ بے ہوش بالی خان کی طرف ہو گیا۔ بالی خان کا 1.5 فٹ لمبا لشکری خنجر میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔